الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کے سنگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ جس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یقینی طور پہ نماز پڑھنے کے بعد، مصافحہ، عید ملنے کے بعد، مبارکباد دینے کے بعد، اور آپ میں سے بہت سارے ناظرین جو ہیں شاید جانور بھی ذبح کر چکے ہوں، اپنی اپنی قربانی پیش کر چکی ہوں۔ اللہ آپ کی بھی قربانیاں قبول فرمائے اور جنہوں نے آگے قربانیاں کرنی ہیں ان کی بھی قربانیاں قبول فرمائے۔ اس سلسلے میں بھی بقرہ عید کے حوالے سے کچھ ہماری گفتگو رہے گی، کچھ آداب بھی بیان ہوں گے، کچھ احتیاطیں بھی بیان ہوں گی، اور انشاءاللہ عز و جل کچھ مشورے بھی دیں گے۔ ہمارے ساتھ رکن مرکزی مجلس شورا سید ابراہیم عطاری مدظر اللہ العالی بھی تشریف فرمائے، اور ہمارے مبلغ دعوت اسلامی عمران مدنی بھی تشریف فرمائے۔ ان سے بھی مدنی پھول لیں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید قربان جب آتی ہے تو بڑوں سے زیادہ بچوں میں جو ہے اس کی ایکسائٹمنٹ پائی جاتی ہے۔ بچے بہت جذباتی ہوتے ہیں باپو، کہ یعنی جب میٹھی عید جاتی ہے نا تو میٹھی عید جانے کے بعد سے عمران بھائی وہ ایام گننا شروع کر دیتے ہیں، دن گننا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ گنتی الٹی ہوتی ہے کہ اب اتنے دن رہ گئے ہیں اور اب اتنے دن رہ گئے ہیں، اور ایک بچوں کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، سراہنا چاہیے، اور ایک شریعت کے دائرے میں رہ کر ان میں جذبات مزید پیدا بھی کرنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کی جو یہ دین اسلام و شعائر اسلام سے محبت ہے، وابستگی ہے، جذباتیت ہے، اس کو مزید اس میں اضافہ فرمائے۔ ہمارا جو سلسلہ ہے، کیونکہ بقرہ عید ہے، اور بقرہ عید کی یوں کہہ لیں کہ شروعات جو ہے ویسے تو چاند نظر آنے سے ہوتی ہے، لیکن بقرہ عید کی جو رونق ایک ہمارے گلی محلوں میں ہوتی ہے، سید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہوتی ہے جانوروں کی خریداری سے، یا جانور جب آ جاتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، گھروں پر، تو پھر ایک رونق شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ان کی آوازیں ہوتی ہیں، اور ساتھ میں پھر جو ہے وہ بچوں کی بھی آوازیں ہوتی ہیں، اور بڑوں کی بھی ہوتی ہیں بعض۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اب جب جانور خریدتے ہیں لوگ، یقیناً پاکستان میں بالخصوص باب المدینہ کراچی میں جو ایک قربانی کا انداز پایا جاتا ہے، خود امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ باب المدینہ کراچی میں جیسی قربانی دیکھی گئی ہے ایسی کہیں نہیں دکھے گی۔ عظمت کے اعتبار سے یقیناً حرمین شریفین کی جو قربانی ہے اس کے کیا کہنے، اللہ نصیب فرمائے۔ تو اب یہ لوگ جانور خریدتے ہیں، جانور مختلف انداز کے خریدتے ہیں۔ ہم نے اخباروں میں بھی پڑھا، میڈیا پر آیا، اور خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، لوگوں نے لاکھوں لاکھ روپے کے جانور خریدے ہیں، بڑے جانور بھی خریدے ہیں، چھوٹے جانور بھی خریدے ہیں، اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ 1 کروڑ سے اوپر رقم کا بھی جانور مارکیٹ میں آیا ہے، اور وہ پھر بکا بھی ہے۔ تو اب جو یہ اتنے مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں تو انہیں اس کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال ہے کہ یہ کوئی چھوٹا جانور خرید لیتے، کم قیمت کا جانور خرید لیتے، حالانکہ وہ بھی مناسب سا ہوتا، یا اتنی ہی قیمت میں 10-20 جانور خرید لیتے۔ تو یہ اتنا مہنگا جانور خریدتے ہیں، مناسب بات تو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ نے جو نقشہ کھینچا نا ماشاءاللہ بچوں کا، اور وہ عید کے چاند کے بعد کا، حقیقت تو یہی ہے کہ ملک پاکستان میں ہمارے جو یہ ایام ہیں، سبحان اللہ، مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے خریداری کا، اور دیکھیں اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں اتنا کم ہے۔ قیمتی جانور لے کر آنا، کیا ہر جگہ وہ قیمتی جانور لے کر آ گیا، وہ دیگر مواقع بھی ہیں، دیگر مواقع بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک موقع ہے۔ اس میں تو دیکھیں کہ جانور ذبح کرنا عید کے دن یہ بہترین عبادت ہے، بہترین عمل ہے، اور جو لوگ لے کر آ رہے ہیں قیمتی جانور، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں نا کہ اتنا قیمتی جانور لے کر آ گئے وہ، جی، تو فوراً اس پر جو ہے اپنی رائے دے دیتے ہیں وہ جناب کہ یہ حکم تو بنتا ہے نا، حکم تو دیں گے نا وہ۔ اب دیکھیں وہ ہر شخص تو حکم دینے کا اختیار رکھتا بھی نہیں ہے نا۔ اچھا، میں یہاں پہ مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کرتا چلوں، بہت ساری باتیں جو ہم کریں گے وہ ضروری نہیں ہے میری اپنی رائے ہو، ایک عوامی جو تناظر میں باتیں سنتے ہیں ہم تو وہ پیش کرنی ہے، تاکہ سید صاحب سے، عمران بھائی سے انشاءاللہ اس پر رائے بھی لیں، اور آپ تک بھی ایک اچھا معتدل اور متوازن جو ہے موقف وہ پہنچ سکے۔ جی، تو میں عرض کر رہا تھا اس حوالے سے کہ اگر وہ لے کر آئے ہیں قیمتی جانور اللہ کی راہ میں، تو دوسرے کو یہ اختیار نہیں ہے
کہ وہ اس پر تنقید کرے یا اپنی رائے دے اس کو، جناب کہ آپ دکھلاوا کر رہے ہیں، آپ ریاکاری کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو دل کا معاملہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اب دل میں کیا ہے اور کس نیت سے وہ لے کر آیا ہے آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو، اس کی نیت کو پرکھ نہیں سکتے. یعنی جانور کا دل تو بہرحال قربانی کے بعد دیکھ لیں گے، اس قربانی کرنے والے کا دل نہیں دیکھ سکتے، اس کی نیت نہیں دیکھ سکتے. تو دیکھیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو اس طرح جو ہے حکم صادر کرنا یا اس پر اعتراض کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اور بہت اچھی بات کہی آپ نے. ایسے ہی کسی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو شخص نے مجھ سے اسی طرح سوال کیا تھا کہ بھائی میں اچھا جانور لے کر آتا ہوں تو دوسرا شخص مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ کیا دکھلاوا کر رہے ہیں آپ. تو وہ اس نے میری نیت کو کیسے جان لیا؟ اگر میں اللہ کی رضا کے لیے لے کر آ رہا ہوں تو اس کو جو ہے اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، دل نہیں توڑنا چاہیے. اگر اس طرح لوگ لے کر آ رہے ہیں اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ قیمتی جانور یہ کل پولیس صراط پر ان کے لیے سواریاں ہوں گی، اس پر سوار ہو کر پولیس صراط سے گزریں گے قربانی کرنے والا. تو یہ تو اللہ کی راہ میں اگر یہ کر رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اور میں نے کل ہی تفسیر صراط الجنان میں پڑھا بھی تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی جانور لیا تھا اور وہ قیمتی تھا، وہ تو ان کو کہا گیا کہ اس کو فروخت کیا جائے، تو مگر منع کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ نہیں آپ اسی کو ذبح کریں، وہ قیمتی جانور تھا. تو قیمتی جانور اگر کوئی ذبح کر رہا ہے تو کسی کو ایسا اختیار نہیں ہے کہ اس کی نیت پر شک کرے. اچھا قیمتی جانور ہو یا فربا جانور ہو، اس کو جب ذبح کرتے ہیں یا اس کو قربانی کے لیے لاتے ہیں تو اس کی بھی کوئی فضیلت ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے اپنی جگہ؟ جی بالکل، میں شاہ صاحب کی بات کو ہی آگے لے کر چلوں گا. جیسے انہوں نے بہت پیاری حدیث مبارک ذکر کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمینوا ضحایاکم، اپنے جانوروں کو فربا کیا کرو، موٹے تازہ جانور فربا جانور لیا کرو قربانی کے لیے. فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَتَاعَکُم، کیونکہ یہ تمہارے جانور قربانی والے پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں بن کر آئیں گے. سبحان اللہ. اب پل صراط کیا چیز ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط پر سے ہر ایک نے گزرنا ہے، چاہے نیک ہو یا بد ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک نے جو ہے پل صراط پر سے گزرنا ہے. ٹھیک. یہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ لڑکتے ہوئے وہاں سے گزریں گے، کچھ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے بدنصیب قسم کے لوگ کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے. مختلف کیفیات ہوں گی. اس وقت کے اندر اگر قربانی کا جانور آپ کے لیے راحت کا سکون بن جاتا ہے تو یہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ غور کرنا چاہیے. پھر دوسری ایک بات، اسلام کا ایک اصول اپنے پیش نظر رکھیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو دیکھیں کہ یہ اسلام کا اصول ہے کہ لا اسراف فی الخیر. ٹھیک ہے. خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں ہوتا. یعنی یہ جو لاکھوں روپے کا جانور بندہ لے کر آیا ہے اور پھر بولے کہ یہ لاکھوں کے بجائے ہزاروں میں بھی آ سکتا تھا، تو یہ کیا اسراف ہوگا؟ اسراف نہیں ہوگا، کیونکہ لا اسراف فی الخیر یہ اصول ہے. خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ اسراف کے اندر شمار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس پر جزا عطا فرماتا ہے. اور صحابہ کا معمول بھی اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ حدیث مبارکہ بیان ہوئی دونوں طرف سے، صحابہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے جانوروں کو پالتے تھے، انہیں فربا کرتے تھے، انہیں صحت مند بناتے تھے، تر و تازہ کرتے تھے کہ قربانی میں پیش کریں، اللہ کی راہ میں اچھی چیز کو پیش کریں. یہاں پہ ایک اور سوال، ایسی بات سوچنی چاہیے مہروز بھائی، معذرت آپ کی بات، ایسی بات سوچنی چاہیے. لیکن جب آپ اپنا موبائل خریدنے لگے نا، اس وقت ایسا سوچا کریں کہ میں یہ 1 لاکھ روپے کا لے رہا ہوں، 50,000 کا لے لوں، 50 کا ہی وہ تو ضرورت ہے نظرت. ٹھیک ہے، گاڑی لینے کی باری آتی ہے تو لاکھوں کے بجائے ہزاروں کی بھی گاڑی آتی ہے. ڈفرینس ہے جو بات آپ بیان کر رہے ہیں. یہ بات اس وقت سوچنی چاہیے، نہ کہ یہاں پر سوچی جائے. اچھا آپ دیکھیں، یہی شادی بیاہ میں خرچہ ہو رہا ہے نا، اور اگر اس کے مقابل میں ہم دیکھیں کہ بہت سارا ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ باتیں کب یاد آتی ہیں ان کو؟ جب عید میلاد النبی پر گھر کی سجاوٹ ہے جناب، تو اس وقت پھر جو جائز اور ناجائز کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جانور قربانی کا مہنگا لے کر آ گئے تو پھر بات ہو جاتی ہے جناب ہلکا کیوں نہیں لے لیا. صحیح بات کہ عمران بھائی نے، موبائل لینے میں، گاڑی لینے میں، فیشن کرنے میں، ٹریولنگ کرنے میں، اگر ٹریولنگ بھی کر رہے ہیں جناب تو بزنس کلاس لے رہے ہیں. بھائی اس وقت کیوں نہیں سوچ لیا آپ نے کہ آپ جو ہے اکنومی میں چلے جائیں جناب؟ تو مکان بنانے میں، ایلیویشن میں اتنا خرچہ کرتے ہیں، ڈیکوریشن پر اتنا خرچہ کرتے ہیں. یہ اللہ کی راہ میں جب یہ سب کام ہو رہے ہوتے ہیں، جس کا ذکر عمران بھائی نے کیا، جانور کے معاملات ہوں یا جو میں نے کیا اس کا، عید میلاد النبی کا معاملہ ہو یا دینی معاملات میں اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے، حج کے معاملات ہوتے ہیں، عمرے کے معاملات ہوتے ہیں، اس وقت اس طرح کی باتیں ڈسکس کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر بھی. خدا را
مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کی باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. بالکل یہ وسوسے ہیں. بالکل صحیح. اور اس کی کاٹ ہونی چاہیے. جو قربان کر رہے ہیں، خوش دلی سے کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، اور یہی بات اولاد سیکھے گی. دیکھیں میرے والد صاحب قربان کیا کرتے تھے جانور کو. مجھے یاد تھا کہ خاص قسم کا جو ہے وہ قصائی آیا کرتا تھا جناب. ہاں ہم یاد کرتے تھے کہ وہ آئیں گے جناب، اور جانور آئے گا، اور بڑی خوشی ہوتی تھی. بابو آپ جی جی فرمائیے. آپ کی بھی یہی کیفیات ہوتی تھی جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ میں ابھی آ رہا تھا عمران بھائی، تو میں نے دیکھا ایک پوش علاقے سے گزر رہا تھا، بچہ تھا، کھاتے پیتے گھرانے کا، ویل آف گھرانے کا بچہ تھا، لیکن جانوروں کے ساتھ جو اس کی کیفیت تھی نا، وہ محبت اور وارفتگی، ایک جو تعلق ہے بچوں کا، وہ آپ کسی بھی کیٹیگری کے علاقوں میں چلے جائیں، پڑھے لکھے لوگوں میں چلے جائیں، کم پڑھے لکھے لوگوں میں چلے جائیں، مالدار لوگوں میں چلے جائیں، کم مالدار لوگوں میں چلے جائیں، لیکن بچوں کی جو خوشی کا ایک بنیادی ایک انداز ہے نا، وہ وہی ہے. تو آپ کا بھی ہوتا تھا؟ بالکل اس جو آپ نے بیان کیا نا ویسا ہی ہے. مطلب اسکول سے واپس آ کر پہلا کام ہم نے آ کر یہی کرنا ہے کہ جانور کے پاس ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ برش لے کر آ رہے ہیں جناب، اس کو پھیر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پانی پلا رہے ہیں، چارہ کھلایا جا چکا ہے، پھر اس کے جا کر جو اس کو چارہ پیش کر رہے ہیں، یہاں تک اپنے طور پہ خیال رکھنا ہے. جی جی بالکل خیال کرنا ہے. اچھا آنے سے پہلے بس یہ ہو خوشی تھی کہ پہلا جانور ہمارا آ جائے جناب. ہاں بس چاند نظر آیا، اب کب آئے گا. اب ابو سے ضد کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں آپس میں، جو کزن بھی ہیں وہ بھی ہمارے گھر آ جاتے تھے، انتظار رہتا تھا کہ جانور کب آئے گا. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ جو ہے وہ ہم اسکول سے آئے، اور آنے کے بعد ہمارا معمول تھا گھر میں کہ ہماری اجتماعی چائے بنتی تھی. 5 بجے چائے کا وقت ہوتا تھا ہمارا. ٹی ٹائم تھا. ٹی ٹائم تھا ہمارا. اب اسکول سے آ کر آرام کر لیا، اب ہم چائے بن گئی. اب چائے بھی ہم نے پینی ہے تو گائے کے پاس جا کر پینی ہے. اب ہم اس کے ساتھ پاپے کھا رہے ہیں. یقین جانے میں نے تھوڑا سا توجہ، کے ساتھ پاپے کھا رہے ہیں؟ گائے کے ساتھ. گائے کو بھی کچھ کھلا رہے ہیں ہم پاپے، اور خود بھی کھا رہے ہیں. میں تو سمجھا چائے کے ساتھ کھا رہے ہیں. جی جی. اچھا گائے کو بھی پیش کر رہے ہیں اور خود بھی کھا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. ان کے لیے الگ ہے. وہ ہوا کیا کہ میں نے تھوڑا سا توجہ ادھر کی نا، تو گائے نے میرے چائے کے کپ میں بس وہ رکھا ہی. اب تو پتا ہے وہ تو سک کرتی ہے نا، جیسے سکنگ مشین جو ہوتی ہے، وہ تو جب پانی کے سامنے کیا اور اس کو سک کیا، سارا پانی اپنے اندر. تو میری چائے جب میں نے دیکھا کہاں گئی، گائے میری چائے پی چکی تھی. ایسی محبت الفت ہوتی تھی جانور جو قربانی. یہ صاحب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ بتائیں مدنی چینل پر، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، ممکن ہے بچے بھی دیکھ رہے ہوں ہمارے گھروں کے. تو اب یہ بچوں کو تو بڑا وہ مل گیا ہے کہ جی سید صاحب یوں کرتے تھے تو جی ہمیں بھی کرنے دیا جائے. تو کچھ ان کو بھی احتیاط بتا دیں، کچھ پوائنٹس ایسے ہوں جو بچوں کو دینے والے ہوں. جانور جو ہیں وہ قربانی کے، اب اسکول سے آئے اور وہیں بیٹھ گئے اور پھر کہیں نہیں جا رہے. جی جی. اب جانور کی جو صورتیں ہیں وہ بھی ذرا دیکھیں. ہمارے یہاں یہی پہلا سوال ہوتا تھا، غراٹ تو نہیں ہے یار؟ ٹھیک ہے. مارنے والی تو نہیں ہے، سینگ والی نہیں ہے. سینگ والی تو ہے وہ، مگر احتیاط تو پھر بھی کرنی ہے. اب دیکھیں اس وقت جانور جو ہوتے تھے، جانوروں میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں جو پلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا جی جی والد صاحب وغیرہ جو جس طرح کے جانور لایا کرتے تھے، اس میں خاص طور پر ہمارا سوال ہوتا تھا یار گھر کا پلا ہوا ہے یار. ٹھیک. ہاں جب گھر کا پلا ہوا ہے تو کچھ دن تو تھوڑا سا اس سے ذرا دوستی کرنے میں ٹائم لگتا تھا، پھر ذرا اطمینان ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ مار نہیں رہنا. مگر یہاں بچوں کو احتیاط ضرور کیا جائے. جانور ہوتا ہے، اور جو ہے وہ سینگ والا جانور ہوتا ہے، اس کو تو بس ہٹ کرنے کی دیر ہوتی ہے. یہاں خاص طور پر خیال کیا جائے کہ چھوٹے بچوں کو جانور کے قریب نہ بھیجا جائے، اور جو اس کا باندھنے کا اہتمام ہے. دیکھ ہمارے ایک خاص مقام ہوتا تھا، رسی چھوٹی ہوتی تھی، یہ ساری احتیاطیں بھی ہوا کرتی تھی، اور بعض لوگ کرتے بھی ہیں. یہ احتیاط بھی آپ نے کرنی ہے. یہاں عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بڑے بھاری بھاری جانور دیے جاتے ہیں، پھر وہ بھگاتے ہیں انہیں، ریس لگائی جاتی ہے. اور اب جب وہ بھاگ رہے ہیں، سامنے سے لیڈیز بھی آ رہی ہیں، خواتین آ رہی ہیں، بچے آ رہے ہیں، اب جو ہے بعض اوقات وہ نقصان پہنچ سکتا ہے. تو یہ احتیاط ضرور برتنی ہوگی. بچے بھی خود احتیاط کریں، اور والدین یا سرپرست یا گھر کے جو بڑے ہیں وہ بھی احتیاط کریں. بالکل ان کو جو ہے آپ باندھ کے بھی نہ رکھ دیں، یعنی جانوروں کو باندھ دیں، بچوں کو نہ باندھ کے رکھ دیں. اور بالکل یہ فری سٹائل میں بھی نہ چھوڑ دیں، جائیں جی جو دل چاہے کریں، بلکہ اعتدال میں رہ کر کہ بچوں کے جو جذبات ہیں، دین سے وابستگی ہے، شعائر اسلام ہے، قربانی جو ہے شعائر اسلام میں سے ہے، تو اس کے بھی قریب کریں. انشاءاللہ ان کے دل میں جو ہے اللہ کی، رسول کی، دین کی تعلیمات کی محبت جو ہے وہ موزن ہوگی، بڑھے گی. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. میں اپنے جو پچھلا سوال تھا نا اس کی ایکسٹینشن کی طرف بڑھوں گا. اور سوال ہمارا یہ تھا کہ جناب بہت فربا جانور یا قیمتی جانور لوگ خرید رہے ہیں، اس کا آپ دونوں حضرات نے بہت اچھا جواب بھی ارشاد فرمایا، مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے، پوائنٹس بھی دیے. تو اب بات یہ ہے کہ
دنیا جو ہے نا بڑی ظالم ہے. اچھا یہ مدنی چینل کے ناظرین جو ہے آپ کو بھی تجربہ ہوگا, آپ بھی کبھی کبھی کہہ ہی دیتے ہوں گے یہ بھائی دنیا بڑی ظالم ہے, کسی طور چین نہیں لینے دیتی. فربا جانور لے آئے, لاکھوں لاکھ روپوں کا جانور لے آئے جناب, پوری منڈی گھر کے باہر لگا دیے, ٹینٹ لگا دیا ہے, اس کے اندر اونٹ بھی ہے تو جناب بڑے جانور بھی ہیں, بیل بھی ہے, بھینسا بھی ہے اور بکرے بھی ہیں, دمبے بھی ہیں, سب کچھ لا کے کھڑا کر دیا. تو وہی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں, یہ تو فوٹو سیشن کر رہے ہیں, تو یوں کر رہے ہیں. تو بھائی آپ نے ایسا نہیں کہنا, ابھی دونوں مبلغین نے بتایا ہے. لیکن اب اگلا سوال ہے, کیونکہ اب ایک دوسرا طبقہ بھی ہے, اور عمران بھائی یہ طبقہ ایک بہت زیادہ ہے کہ جس کی مالی حیثیت اتنی مضبوط نہیں ہوتی اور وہ شریعت کے حکم کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر قربانی واجب ہو چکی ہے یا میرے گھر والوں پہ قربانی واجب ہو چکی ہے, اب اسے جانور لانا ہے, اسے بکرا لانا ہے, اسے بڑا جانور لانا ہے, یا جو بھی اسے کرنی ہے قربانی, وہ اپنی حیثیت کے مطابق لاتا ہے. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بھئی بہت اچھے علاقے میں بہت اچھا سا بنگلہ ہے لیکن مالی حالات جو ہیں وہ کرائسس میں ہیں, ذرا قربانی بھی واجب ہے, تو اب وہ جانور جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق لے آئے. ظاہر سی بات ہے قربانی کی شرائط میں یہ بھی شرط ہے کہ جانور جو ہے وہ چل پھر سکتا ہو, اتنا تو صحت مند ہو, قربان گاہ تک تو جا سکتا ہو, تو وہ جانور لے آئے یا ایک ہی جانور لائے, ایک ہی بکرا لائے, تو اب بھی لوگوں کو چین نہیں ہوتا. اب باتیں بناتے ہیں اونچی دکان پھیکا پکوان, جناب یہ دیکھو کیا لے کر آئے اپنے گھر کے باہر, انہوں نے کیا بڑا جانور ہے تو کہتے ہیں کیا بکرا ہے یہ, تو اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں جس سے ان کا دل دکھتا ہے. تو ان کو کیا مدنی پھول دیں گے آپ؟ دیکھیں عید تو جو آپ نے بات فرمائی, اس لیے عید تو اللہ کی طرف سے ضیافت کے دن ہے نا جی, اور خوشی کے دن ہے. اب جو آپ نے بات کہی کہ دنیا آپ نے کہا کہ ظالم ہے, اگر دعوت کی کسی نے تھوڑی سی اچھی کر دی تو بھی اعتراض ہے, تھوڑی ہلکی کر دی تو بھی اعتراض ہے, کسی پل قرار نہیں ہے اس کو. اب جانور اچھا لے کر آئے تب بھی اس پر کچھ نہ کچھ کمنٹس ہیں, اور جانور اگر ہلکا لائیں اپنی حیثیت اسی کی ایسی ہے تو اس کے مطابق لے کر آ گیا ہے, تو ہمیں اختیار نہیں ہے, میں نے پہلے کہا کہ ہم اس پر تنقید کریں. اب اس کے بعد اتنی گنجائش ہے وہ لے کر آیا, اگر وہ قربانی کے لائق ہے تو مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے, دل نہیں دکھانا چاہیے, اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. وہی بات کہ جناب یہ کیا بکرا لے کر آ گئے ہو آپ, نہیں کرنا چاہیے ایسا. تو جو اپنی حیثیت کے مطابق لے کر آیا ہے نہ اس پر تنقید کرنی ہے, جو اچھا جانور لایا ہے اس کو ریاکار نہیں کہنا, اس کو دکھلاوا کر رہا ہے یہ نہیں کہنا ہم نے. ہم جو ہے جو لے کر آیا ہے اس کا اپنا قربانی کا جانور ہے وہ, ٹھیک ہے, بلکہ ہمارے لیے تو اچھی ہی زبان ہم نے استعمال کرنی ہے. اللہ کی راہ میں یہ سب قربان ہونے ہیں جانور, اس کا خیال کریں. مگر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ کچھ ایسے کام ہم نہ کریں کہ لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا ہوں, ایسے کام نہ کریں. یعنی جو ہے وہ جانور لے کر آئے, ہر ایک سے پورے خاندان میں اپنے جانوروں کا وہ ذکر کر رہے ہیں, اس کے ریٹ بیان کر رہے ہیں, دوسرے سے اس کا توازن کر رہے ہیں, اور وہ اتنے کا تھا تو یہ اتنے کا تھا, اور میں نے یوں کیا, فخریہ جملے نہیں کہنے چاہیے. سیلفیاں بھی ٹھیک ہے بھائی, تصویر لے سکتے ہیں آپ, یادگار کے طور پر رکھ رہے ہیں, مگر اتنی بھی کثرت نہیں ہونی چاہیے, اتنے بھی تبادلہ خیال نہیں ہونے چاہیے جناب جس میں جو ہے فخر شامل ہو جائے. ٹھیک ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, اس کو اجازت ہی کے دائرے میں رکھیں, زندگی کا جز نہ بنا لیں. تقویٰ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے, اخلاص دل میں ہونا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جانور کا گوشت اور اس کا خون تو اللہ تک نہیں پہنچتا, لیکن دلوں کا تقویٰ اللہ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. تو دل میں تقویٰ کتنا ہے, مہنگا جانور لانے میں اخلاص کتنا ہے, اپنی نیت کیا ہے, بندے کو اس پہ غور کرنا ہے. سب سے بڑی بات تو یہی ہے, سب باتیں ہم نے دونوں پہلوؤں پر غور تو کیا نا کہ بھئی فربا جانور لایا جائے, فائدہ ہے سب کچھ, کمزور لایا یا جو ہے فربا نہیں لے کر آیا وہ, اب یہ بات اتنا مہنگا نہیں لایا, نہیں مہنگا لے کر آیا وہ, مگر بات تو جو عمران بھائی نے کہی ابھی نیت پر, تو نیت بنے گی کیسے؟ دیکھیں جب میں نے اپنی بات کو ثابت کرنا ہے نا فربا جانور لانے پر, تو میں نیت پہ گفتگو کروں گا, اور اگر میرا جانور کمزور ہے تو میں اس پر بات کروں گا کہ یہ بھی تو ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا لاتے وقت نیت کی بھی تھی یا نہیں تھی, علم نیت ہے بھی یا نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ علم نیت کا ہونا ضروری, اس کے بعد اس وقت مستحضر ہونا, اور آسان کرتا ہوں موجود ہونا اس نیت کا. ٹھیک ہے, نیت جو ہے وہ قائم ہو, جی قائم رہے وہ. آپ جب جا رہے ہیں, دیکھیں امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ جب مدنی مذاکرے میں جاتے ہیں اس سے پہلے نیتیں کرتے ہیں. یہ آپ کا معمول ہے نا, کتنی چیزیں ہیں اس سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں. اگر واقعی ہم ثواب چاہتے ہیں
تو بہت ساری نیتوں کے ذریعے ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جانور خریدنے میں بھی نیت کریں. بالکل, وہاں بھی نیت ہو سکتی ہے, ہم لے کر. اور میں امیر اہل سنت کے ساتھ میں نے خریداری کی. امیر اہل سنت نے جب خریداری کی تو میں ان کے ساتھ گیا. اللہ اکبر, میں نے دیکھا کہ امیر اہل سنت جب جانور دیکھتے تھے اور وہاں سے اگر سودا نہیں بنا تو ان سے کہتے تھے آپ جو ہے آپ کا جانور کو ہم نے ذرا کھڑا کر دیا نا, پوچھ لیا نا ہم نے آپ کے جانور کو, ذرا آپ کے جانور دیکھ لیا, آپ سے سودا نہیں لیا ہم نے نا, تو ذرا ناراض نہیں ہوئے. ہاں, تو آپ جو ہے ان سے معافی کا انداز ہوتا تھا. ٹھیک. اچھا, پھر دل جوئی تو ہو ہی گئی, دل جوئی کرتے تھے ان سے. اب دیکھیں وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک جانور کو کھڑا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر میری پوزیشن 1 لاکھ کے جانور کی نہیں ہے, اب جانور بیٹھے ہوئے ہیں, قیمتی جانور ہے, بھائی کیوں پوچھ رہا ہوں قیمت میں اس کو, کیوں جانوروں کو کھڑا کر رہا ہوں میں؟ اگر میں اتنے فربا جانور نہیں لے رہا تو خواہ خواہ میں اس کے دام اپنی رینج کے مطابق جانور دیکھیں, تکلیف نہ دیا جائے جانور کو بھی. اور اس طرح اس پہلو پر, نیتوں پر انشاءاللہ غور کریں گے. اگر اچھی نیتیں کریں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. عمران بھائی, یہ ابھی جو ہماری گفتگو ہوئی, قربانی کرتے ہوئے جو جانور خریدنے والا ہے, جس نے جانور خریدا ہے, وہ اگر اس پر قربانی واجب نہیں تھی اور اس نے جانور خریدا قربانی کی نیت سے, اور ایک شخص پہ قربانی واجب تھی, اس نے جانور خریدا قربانی کی نیت سے, اب شرعن ان دونوں کے احکام الگ ہیں. بالکل. اگر جانور کھو جاتا ہے, مر جاتا ہے, یا کچھ بھی XYZ اسے نقصان پہنچتا ہے جانور کو, تو اب دونوں کی جو نیت ہے نا, اس کے اعتبار سے ان کے احکام الگ ہوں گے. حالانکہ نیت ایک تھی قربانی کی, لیکن دونوں کا بیک گراؤنڈ الگ تھا. ایک پہ قربانی شرعن واجب نہیں ہو رہی تھی اور ایک پہ شرعن واجب تھی, تو اب دونوں کے احکام الگ ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ وہ امیر اہل سنت کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار, اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں, بہار شریعت میں بھی لکھے ہوئے ہیں, اور قربانی کے موضوع پہ جو دینی مستند کتابیں ہیں ان میں وہ مسائل ہیں. یہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ہمارا جو گفتگو چل رہی ہے جانور خریدا, جی آپ حکم نہ لگائیں. میں اتنی بات عرض کروں گا کنکلوڈ کرتے ہوئے اس ساری گفتگو کو, جانور کوئی شخص مہنگا لایا ہے, قیمتی لایا ہے, بھاری لایا ہے, تو وہ جانے, اس کا رب جانے, اس کی نیت ہمیں نہیں پتا. ہم مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, ہم اس سے حسن ظن رکھیں کہ وہ اچھی نیتوں کے ساتھ لایا ہوگا تو خیر, اللہ خیر صلی اللہ. اور اسی طریقے سے جو جانور ہلکا لایا ہے, آپ کے حساب سے ہلکا ہے, تو ٹھیک ہے جی, اس کی مالی حیثیت جو تھی یا جو اس کی نیت بنی, ہو سکتا ہے اسے جانور ہی وہ پسند آیا, تو اس کا معاملہ ہے اور رب کا معاملہ ہے. ہم حکم نہ لگائیں, ہم اس سے بھی حسن ظن رکھیں, ہم اس سے بھی اچھا ہی گمان رکھیں کہ ٹھیک ہے جی, یہ واجب پہ ایک عمل تو کر رہا ہے, شریعت نے جو اس پہ حکم دیا ہے کہ قربانی تم پر واجب ہے, اس پہ عمل تو کر رہا ہے, تو ہم حکم نہ لگائیں. ہاں, ہمیں دیکھنا ہی ہے نا, تو اپنا دل دیکھ لیں کہ جی میرا دل خوش ہو رہا ہے یا میرے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں, اور نہ کسی وسوسے دلانے والے کے وسوسے میں آئے. اور ایک اور بات کہ آپ کہیں گے ہم تو ایسا نہیں کرتے, جی بالکل, آپ نیچور ہو گئے ہیں, آپ بڑے ہو گئے ہیں, ہو سکتا ہے آپ ایسا نہ کرتے ہوں, لیکن جو ہمارے گھروں میں چھوٹے بھائی ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات یا تو خود سے یا دیکھا دیکھی میں اس طریقے کی باتیں کرنے لگتے. تو یہ باتیں بھی نہیں کرنی, اور یہ اگلے سال بھی کام آئیں گی آپ کی. عید کے کچھ گھنٹے گزر چکے ہیں, لیکن آپ کو اگلے سال بھی کام آئیں گی, اگلے 2-2.5 دن جو ہیں عید کے, اس میں بھی کام آئیں گے, بلکہ عید کے بعد بھی ان کا تذکرہ جب ہوگا تو اسی انداز پہ ہمیں کرنا ہے. اچھا, یہاں میں اس بات کو پر توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ نے فربا جانوروں کا بھی ذکر کیا, اور جو جن کی استطاعت نہیں ہے یا اس کو ویسا ہی جانور پسند آیا جو اتنا زیادہ فربا نہیں تھا, مگر آپ نے اس درمیان میں یہ ذکر کیا کہ جناب اس کے مسائل بھی سیکھے جائیں, اور کچھ کتابوں کا بھی ذکر کیا. اس وقت دینی کتابیں پڑھنے کے رجحان ہر ایک کا نہیں ہوتا, پھر پڑھ لیں اور سمجھ لیں, اور سال میں یہ ایک ہی ایونٹ ہوتا ہے ظاہر ہے, اور سال میں ایک مرتبہ عید آتی ہے, تو اس کے مسائل اتنا یاد رکھنا ان کو, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت کے نمبر تو چلتے ہی رہتے ہیں مدنی چینل پر, ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو یہاں کال کر سکتے ہیں اس پر, قربانی کے حوالے سے بھی آپ جو ہیں وہ ذبح کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں. یا میں توجہ یہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر سے صرف ایک ہی جو ہے وہ بکرے کو ذبح کر دیا جاتا ہے جناب لا علمی میں, حالانکہ گھر کے اندر کئی افراد ہیں, ان سب پر قربانی واجب ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ایک بکرا ہم نے ذبح کر دیا, سب کی طرف سے کفایت کرے گا, ایسا نہیں ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور جو مجھے ابھی بھی سن رہے ہیں عید کے دن میں ماشاءاللہ, تو وہ اگر ابھی ان کو یہ علم ہوا ہے تو وہ کال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں عالم سے کہ کن کن لوگوں پر قربانی واجب ہے. ایک سے زائد پر ہے تو آپ جو ہے جانور میں حصہ لے لیجئے, بڑے جانور میں, یا بکرا ذبح کر دیجئے. تو یہ معلومات ہونی چاہیے.
اگلے نقطے کی طرف بڑھوں گا میں، اور وہ یہ ہے کہ محبت جانوروں سے اور قربانی سے محبت اور ان کا خیال رکھنا. آپ نے فرمایا کہ جی جناب وہ چارہ کھلاتے ہیں انہیں، بلکہ پاپے بھی کھلا دیے تھے آپ نے، تو چائے بھی پلا دی تھی جانور کو. تو اب جو ہے عمران بھائی ہوتا یہ اس میں بعض اوقات کہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ مطلب وہ ظلم میں تبدیل ہوتی جاتی ہے. اپنے طور پہ تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم محبت کر رہے ہیں، ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ہم ان کو ذرا گھما رہے ہیں، ذرا پھرا رہے ہیں، ذرا دوڑا رہے ہیں. تو اب یہ جو ہے نا، یہ جب ظلم میں تبدیل ہوتی ہے تو بیچارے جانوروں کی کنڈیشن بڑی مختلف ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو وہ بیمار بھی پڑ جاتے ہیں. اچھا یہ جانور جو ہمارے بالخصوص شہری علاقوں کے گھروں میں جب آتے ہیں تو نہ یہ مانوس ہو پاتے ہیں، نہ ہم مانوس ہو پاتے ہیں ان سے، اور انوائرمنٹ کا بڑا ایک ڈیفرنس ہوتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے اور پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. کیسے بیان کریں گے؟ جی بالکل، جانور جب لیا ہے تو اس کے حقوق کو بھی دیکھنا چاہیے. جانور کے حقوق کیا ہیں؟ جانوروں کے اسلام نے جو ہے وہ اینیملز رائٹس بھی بیان کیے ہیں. ٹھیک ہے، جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے. اب بسا ہوگا جیسے آپ نے کہا نا کہ محبت تو ہوتی ہے لیکن وہ نہ جانے کس طرف جاری ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیں کہ جانور جو ہے نا بنیادی طور پر مٹی کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے لا کے اس کو فرش پہ رکھا ہوا ہے. اچھا آپ نے کہیں ہم نے جو ہے اپنے گھر کے جو ہے وہ فرش کے اوپر اس کو بٹھا دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ ماربل لگی ہے یا دیگر معاملات ہیں، تو جانور کا کچھ احتیاط یہ بھی ہے کہ کچھ مٹی اس کے نیچے ڈلوا دیں. ٹھیک ہے، اس پر وہ اٹھے بیٹھے تو یقیناً اس کو راحت ملے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح جانور کو لے کر چلنے کے معاملات میں اگر شوق پورا کرنا ہے، بالکل اس کو گھمائیں، اس کو ساتھ چلائیں، ہو سکتا ہے، لیکن اتنا نہ بھگائیں کہ اس کا سانس ہی پھول جائے. تھوڑا سا نہ بھگائیں، تھوڑا بھگا لیں، تھوڑا بھگا لیں، مطلب نارمل لے کر چلنا پھرنا ہے، شوق پورا کرنا ہے اپنا، اور اس میں بھی ریاکاری کی نیت نہ ہو تو بالکل یہ درست ہے. جانور پر ظلم کرنا ذمہ کافر پر ظلم کرنے سے زیادہ برا ہے. اللہ، لہٰذا جانور پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، نہ خریدتے وقت، نہ لاتے وقت، نہ کان مروڑ دیا، سینگ مروڑ دیا، اس کے اوپر جو ہے وہ زور زور سے ہاتھ مار رہا ہے. مجھے یاد آیا میرے اہل سنت نے جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اب جانوروں کے دانت دیکھے جاتے ہیں نا، 2 دانت ہیں، 4 دانت ہیں، بار بار اس کا منہ کھولیں گے اور جو ہے نا اس کے ہونٹ نیچے کریں گے، دیکھیں گے. تو میرے اہل سنت نے فرمایا کہ یہ بھی جانور کے لیے تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. روزانہ اگر ایک دن کے اندر 100 لوگ اس کو دیکھنے آئے، 100 بار اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو جو جانور لینا ہے اسی کو دیکھیں. بھائی ظاہری صورت نظر آ رہی ہے، خوبصورت لگ رہا ہے تو اس کو لے لیں، اور پھر آپ اطمینان کے لیے دانت بھی دیکھ لیں. یعنی یہ سودا وغیرہ سارے معاملات طے پا جائیں کہ ہاں جی اب خریدنا ہی ہے، کیونکہ جو بیوپاری ہے، جو بیچنے والا ہے، وہ تو بتا ہی رہا ہے کہ یہ 2 دانت کا ہے، 4 دانت کا ہے، جو بھی کیفیات اس کی پوشیدہ ہیں، وہ فضائل اس کے وہ بتا رہا ہے. یہ بھی بتا رہا ہے کہ پستے کھلائیں، کاجو کھلائیں، بادام کھلایا ہے، اصلی گھی کھلایا ہے اور پلایا ہے، سارے معاملات اس نے بتائے ہیں. تو اس کی تحقیق جو ہے وہ سودا کرنے کے بعد کر لیں. اچھا عمران بھائی، جس طرح جانور پر رحم کرنے کے حوالے سے اور اس کا خیال کرنے کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے، تو جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اس وقت بھی احتیاط نہیں کرتے. اب دیکھیں جانور لے لیا اور اس سے پہلے تو سارے معاملات کیے، بھائی اپنے شوق بھی پورے کیے. ٹھیک ہے. اب جب ذبح کا معاملہ آیا نا اس وقت تو قصائی کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے. اب قصائی صاحب نے جناب اس کو گرا دیا. اب انہیں یاد آ رہا جناب جن کا قصائی نہیں، صرف قصائی نہیں، یعنی وہ کہنا چاہیے کہ جانور کاٹنے والا نہیں بلکہ عطائی قصائی. جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، تو ایسے عطائی قصائی بھی ہوتے ہیں. اچھا ایک لاجیکل بات بھی ہے کہ لاکھوں لاکھ جو ہے وہ گوشت فروش یا قصاب یا قصائی جو ہے وہ کہاں سے آئیں گے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو سارا سال تو نہ گوشت بیچتے، نہ وہ کاٹتے ہیں، نہ بوٹیاں بناتے ہیں، لیکن وہ بقرہ عید کے ان 3 ایام میں جو ہے وہ چھوٹی سی ایک مڈی خرید لیں گے، چند چھریاں خرید لیں گے. برساتی قصائی اس کو کہہ سکتے ہیں. جی آپ کہہ لیں، لیکن اب وہ بھی ناراض نہ ہو جائیں سنیں گے تو. اب جو نہیں، دیکھیں ہم ان کے لیے کہہ رہے ہیں جو قصائی نہیں ہیں جی 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 اور بن گئے ہیں، وہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے. لاکھوں روپے کا آپ جانور لے کر آئے ہیں جی، اور اگر آپ خیال نہیں کر رہے کہ کس سے کٹوا رہے ہیں آپ، دیکھیں تو تھوڑی سی پہچان پیدا کرنی ہوگی آپ نے. ٹھیک ہے، اس کا خیال کریں گے. اچھا پہلے دن افضل ہے مگر آپ کو نہیں مل رہا قصائی اچھا، جی تو آپ اپنے اتنے قیمتی جانور کو قربان کر رہے ہیں ایک برساتی جو ہے قصائی کے سامنے، اس کو لے کر آ رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے کھال کا بھی ستیہ ناش کر دیا، اس نے گوشت کا بھی ستیہ ناش کیا، اور جانور کو بھی اس نے جو ہے وہ تکلیف پہنچائی. تکلیف، اور وہ مطلب وہ عمران بھائی سنبھل ہی نہیں رہا ہوتا نا. یہ ابھی تو جو ہم بات کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے گھر کا گیٹ کھولیں اور ذرا گلی میں جھانکیں تو ایسا منظر آپ کو شاید آپ کی گلی ہی میں نظر آ جائے. کیا پتا آپ کہہ رہے ہو یہی معاملہ تو آج ہمارے ساتھ صبح ہوا ہے کہ جب ہم جانور ذبح کروانا تھا تو وہ آئے تو تھے جناب ذرا شلوار اونچی کر کر اور جو ہے نا وہ کس کر
کہ جناب ہم تو یوں کر دیں گے اور یوں 2 منٹ میں فارغ کر دیں گے، لیکن جو فارغ کر دیا، ہاں اس نے فارغ ہی کر دیا، ساری وکٹیں گرا دی ہیں آپ کے جانور کی، تو وہ نہیں سنبھال پاتے بعض اوقات ذبح کے وقت بھی جو ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک تو یہ اناڑی کسائی ظلم کرتے ہیں، اور پھر عمران بھائی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خود اپنے بھی تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ گویا کہ جانور پہ ظلم کیا جائے. اچھا وہ ظلم نہیں تصور کر رہے ہوتے لیکن وہ کرتے ہیں. جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، کچھ پڑھا نہیں ہوتا، تو صرف قربانی کی بات نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ عید کا دن ہے، میٹھی میٹھی اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، بلکہ آج تو نمکین باتیں کرنی چاہیے، لیکن چلیں یہ نمکین ہی باتیں میں کرنے جا رہا ہوں. کچھ اس کا بھی خیال رکھیں، گوشت کیسے بنوانا ہے، بوٹیاں کیسی بنوانی ہے، کس چیز کے لیے کس انداز کا گوشت چاہیے، اس میں بڑی احتیاط کی جاتی ہے. جناب اس حصہ گوشت کا تو یہ پکے گا، تو اس حصہ گوشت کا یہ پکے گا. لیکن اس سے پہلے جو جانور ذبح کروانے جا رہے ہیں اس کا انداز آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بے شک آپ خود اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر رہے، کسائی سے کروا رہے ہیں، لیکن معلوم ہوگا آپ کو، تو کم از کم آپ اس کو کہہ سکیں گے بھائی یوں نہیں کرو. اب اس میں ایک چیز جو میں نے محسوس کری، ہمارے یہاں بہت زیادہ دیکھنے میں آئی، وہ یہ کہ پہلے جانور کو گرا دیں گے. جی بعد میں جناب پہلے جو ہے نا وہ رسیاں باندھی ہیں بہت ساری، اور جیسے بھی اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جناب 10 12 20 بندوں نے، یا کوئی اچھا کیا کہنا چاہیے کہ جو واقعی میں پیشے کے اعتبار سے قصاب ہے، کسائی ہے، گوشت فروش تھے، اس نے اسے گرا دیا. اب اتفاق سے جب وہ گرا، کیونکہ جانور گرتا ہے تو ایک دم سے تو ایسا ہوتا نہیں آپ کی مرضی کے مطابق ہی پورا پورا گر جائے عمران بھائی. اب وہ گر گیا ہے، اب جناب اسے قبلے کی سمت کریں گے، اور پھر یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ قبلے کی سمت کرنا کیسے. بہت بری طریقے سے گھسیٹتے ہیں، بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہیں. عمران بھائی نے کہا کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں. جی بہت اچھی بات کہی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ فرمایا، ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے. ہمارے آقا نے فرمایا کہ اگر اس پر رحم کرو گے تو اللہ بھی تم پر رحم فرمائے گا. سبحان اللہ. جانوروں پر رحم کرنا اور ان کا خیال کرنا ذبح کے وقت بھی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ جو قصائی ہوتے ہیں اس نے تو دین نہیں پڑھا ہوتا نا اتنا، آپ تو کچھ جانتے ہیں، جو خرید کر لے کر آئے ہیں، تو اب جناب وہ اس جانور کو ایک کو ذبح کیا اسی کے سامنے، دوسرے کو ذبح کیا اسی کے سامنے، تیسرے کو ذبح کیا، چھری بھی اسی کے سامنے تیز کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جی. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بس گہما گہمی کے اندر جی ذبح سے پہلے کھلاتے پلاتے بھی نہیں ہیں اس کو، حالانکہ ذبح سے پہلے کچھ کھلانا پلانا چاہیے، اس کے بعد اس کو ذبح کرنا چاہیے. اور ایک جانور کو ذبح کیا اس سے کچھ ہٹ کر ذبح کریں، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں، خیال کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو اس کا بھی آپ کو ثواب. تو بہرحال جانور کو ذبح کرنا ہے، وہ آپ کہیں گے ذبح کیوں کر رہا بھائی، اتنا ہی رحم آ رہا ہے، تو ذبح تو بالکل کریں گے. شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے، دنیا کا نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے جانوروں کو، بعض جانوروں کو، مخصوص جانوروں کو حلال کیا ہے، مخصوص جانوروں کی قربانی ہوتی ہے. تو یہی مشیت الہی ہے اور یہ بالکل درست بات بھی ہے. لیکن اب جب آپ نے ذبح کرنا ہے تو قابل رحم طریقے سے کیجئے، اچھے طریقے سے کیجئے. حدیث پاک میں آیا کہ جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو. اس طرح کا حدیث مبارک میں مضمون بھی موجود ہے. اور اس کی بھی اس میں یہ جو چھری ذبح کرنے والا معاملہ ہے عمران بھائی، اس میں بھی یہی ہے کہ اس کو تکلیف کم ہو، کہ چھری اگر جو ہے وہ کند ہوگی، تیز نہیں ہوگی، تو اسے اذیت زیادہ ہوگی. اچھا گھسیٹنے کا آپ نے فرمایا، گھسیٹنے کا آپ نے فرمایا، تو فاروق اعظم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو بکری کو ذبح کرنے کہ لے جا رہا ہے، اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تیرے لیے خرابی ہو، اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جاؤ. جی. اس میں یوں بھی ہے کہ اب ذبح کرنے کے اندر جو ہے نا وہ 4 رگیں ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اب 4 رگیں جو ہیں وہ یا تو 4 میں سے 3 کٹ جائیں تو بھی جانور حلال ہے، یا پھر چاروں کا اکثر کٹ جائے تو بھی جانور حلال ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ذبح کرتے وقت 4 رگوں کے علاوہ گردن کی ہڈی تک کو کاٹ دیا جاتا ہے. جی. پھر بسا اوقات جو ہے وہ دل کی طرف میرے اہل سنت نے توجہ دلائی کہ چھری مار کر دل کی رگوں کو کاٹا جاتا ہے. اللہ. یہ بلا وجہ کی تکلیف ہے. یہاں تک کہ جب 4 رگیں کٹ گئیں تو اب اس کے اوپر پانی بھی نہ ڈالیں، کیونکہ پانی ڈالنا بھی اس کے زخم کو تیز کرنے والی بات ہے. تو لہٰذا اس چیز کا ہمیں خیال، یعنی اب جان نکلنے دیں. جب ذبح کر دیا آپ نے اسے تو اب جان اس کی پوری نکلنے دیں، جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے اور اس کی تمام آپ کی نظروں کے سامنے جو بات ہے کہ وہ جان نکل گئی ہے، اب کوئی بھی کارروائی کرنی ہے، پانی ڈالنا ہے یا اس کی کھال اتارنی ہے، XYZ جو بھی کرنا ہے،
وہ کریں. بہرحال جی یہ جو ذبح کا ایک چیپٹر ہے یہ خود ایک بہت وسیع چیپٹر ہے, اور اگر آپ کو اس کی تفصیلات دیکھنی ہو تو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے جو ہیں جو پچھلے سالوں میں ہوئے ہیں, اور عید کے دن آج پہلا دن ہے, یاد بھی آ رہی ہے مرشد کی, امیر اہل سنت حرمین شریفین میں اس وقت حج کے جو ارکان ہیں, حج کے ایام ہیں وہ چل رہے ہیں وہاں پہ, اور باپو میرا خیال ہے مینا میں ہوں گے نا پہلے دن, ہمارے یہاں عید کا دن ہے نا جی جی, تو وہاں ظاہر ہے کہ امیر اہل سنت آج مینا میں ہوں گے, وہاں 11 تاریخ ہے آج. ٹھیک ہے, تو اللہ امیر اہل سنت کو مزید برکت عطا فرمائے, بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے, ہم فقیروں کو بھی جو ہے مرشد کے ساتھ حج کی توفیق عطا فرمائے. چلیں آپ کو بھی عطا فرمائے, سب کے لیے دعا کریں, کسی کو کیوں محروم رکھیں, جتنے ہمارے سارے اسلامی بھائی ہیں سب چل مدینہ ہو جائیں. تو بہرحال امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے یا پچھلے سالوں کے سلسلے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کافی تفصیل کے ساتھ امیر اہل سنت نے اس کو بیان فرمایا. وہاں سے آپ دیکھ لیں, ہم آگے بڑھتے ہیں جناب. تو اب یہ گوشت کی بھی ایک تقسیم ایک مسئلہ ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ جان پہچان والے کچھ آئے ہوئے ہوتے ہیں, دوست آئے ہوئے ہوتے ہیں, ذرا قریبی دوست ہوتے ہیں, تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں جناب اس حصے کا گوشت میرے لیے رکھ دینا, اس حصے کا گوشت میرے لیے رکھ دینا. تو گھر والوں کی بھی فرمائش ہوتی ہے, پٹ جو ہے اس کا پلاؤ بنائیں گے, تو جناب ران کے جو ہے شامی کباب بنیں گے, دیگر حصوں کی بھی حد بندی ہو جاتی ہے. تو اب گوشت کی بھی تقسیم ہوتی ہے, اگرچہ ہم بیان کرتے ہیں, اور اکثریت میں یہ کہوں گا کہ قربانی کرنے والوں کی جو اکثریت ہے وہ بہت اچھے انداز پہ تقسیم کرتی ہے, لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر اس کو ریکال کر لیا جائے, اس کو بیان کر دیا جائے کہ گوشت کی تقسیم میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کس انداز سے ہمیں گوشت بھیجنا چاہیے. بعض اوقات واقعی میں دیکھنے میں آتا ہے عمران بھائی کہ کہیں سے گوشت آیا, اب یہ شکایت کے طور پہ میں عرض نہیں کر رہا, لیکن حقیقت حال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ گوشت آیا یا جو گوشت کا پیکٹ تھا وہ آیا, تو اب وہ کھولنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا جائے, اس کو کہاں استعمال کیا جائے اور کیسے استعمال کیا جائے, کیونکہ اس میں 2 ہڈیاں ہیں, ایک چربی کا ٹکڑا ہے, ایک پھیپڑے کا ٹکڑا ہے, اور ایک چھوٹی سی بوٹی بھی ہے ساتھ میں. تو اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ بڑا مشکل فیصلہ ہو جاتا ہے. جی مہروز بھائی, یہ جو گوشت کے حوالے سے آپ نے بیان کیا ہے, تو یہ تو ناظرین جانتے ہی ہیں کہ گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں. 3 حصے کرنا مستحب ہے, ایک اپنی ذات کے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے. آپ نے مخاطب تو مجھے ایسے کیا تھا جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ میں جب آپ کے یہاں بھیجوں گا تو اس طرح کا نہیں بھیجوں گا, اچھا پیس بھیج دیں گے آپ کو. چلیں کیا یاد کریں گے, سبحان اللہ. چلیں اب آ جاتے ہیں. بہرحال, اور تیسرا حصہ فقراء کے لیے ہونا چاہیے. اچھا, اس میں یوں بھی ہوتا ہے کہ پچھلے سال کا ایک واقعہ مجھے یاد ہے, ایک اسلامی بھائی کے بارے میں پتا چلا, ان کے گھر میں قربانی دوسرے دن تھی. ٹھیک ہے, پہلے دن ان کے گھر میں قربانی نہیں تھی. جی, ایک یہ کیس, اور دوسرا یہ کہ ان کے گھر پہ ایک بندہ, ایک شخص ایسا تھا کہ اس کے گھر پہ قربانی تھی نہیں. دونوں سے ملاقات ہوئی تو وہ دونوں ہی یہ کہہ رہے تھے کہ آج عید کے دن بھی ہمارے گھر میں دال پکی ہے. اللہ, کہ دال پڑی ہوئی تھی پہلے, تو اس کو ہم نے پکا لیا, یعنی گوشت جو ہے وہ نہیں. اچھا وہ گوشت بھی پکا لیں نا عمران بھائی. اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں عید سے جو پچھلی رات ہوتی ہے, شب عید کہہ لیں آپ اسے, چاند رات تو 10 دن پہلے ہو چکی ہے, 9 دن پہلے, 10 دن پہلے ہو چکی ہے. تو شب عید جو ہوتی ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں نا تو گوشت کی دکانوں پہ بہت رش ہوتا ہے. گوشت کی دکانوں پہ رش ہوتا ہے, لوگ گوشت خرید رہے ہوتے ہیں, چکن خرید رہے ہوتے ہیں, مچھلی خرید رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہم جب چھوٹے تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا, کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تھا کہ بھئی صبح تو بقرعید ہے اور ہر طرف جو ہے جانور ہوں گے, گوشت ہوگا, تو یہ گوشت خریدا کیوں جا رہا ہے. تو پھر ذرا ہوش سنبھالا تو پتا چلا کہ جناب وہ گوشت نہیں پہنچ پاتا, اور وہ لوگ جو ہیں یا تو وہ خریدا گیا گوشت پکا رہے ہوتے ہیں. اچھا بقرعید کے دن پہنچتا بھی ہے تو دیر سے پہنچتا یہاں اس میں توجہ نہیں ہے نا اصل. یہاں دیکھیں ایک چیز میں یہاں پر عرض کروں کہ بقرعید کے دن نا یعنی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ قربانی کا گوشت کھایا جائے. گوشت کھانے سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت کھا لیا جائے. تو جو قربانی کر رہے ہیں آپ کوشش کریں, یقینا آپ کے بس میں کوشش کرنا ہے, آپ کہیں گے ہم کوشش تو کرتے ہیں, بالکل کوشش کیجئے کہ قربانی جلد از جلد کر لیں اور تھوڑا تھوڑا گوشت جلد از جلد بھیج دیں, تاکہ جو آپ کے ملنے جلنے والے ہیں, محلے والے ہیں, کم از کم جہاں تک آپ کی پہنچ ہے نا وہاں تک آپ گوشت پہنچا دیں. جی صحیح ہے. میں نے ایک صاحب کو اپنے محلے ہی میں دیکھا کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ فلاں کے یہاں جو ہے نا قربانی نہیں ہوئی, جی, یا پہلے دن نہیں ہوئی, جی, اور واقعی انہوں نے پوچھا آج آپ کے یہاں کچھ بنا ہے؟ انہوں نے کہا چکن کی تیاری کر رہے ہیں ہم. انہوں نے کہا میں بس ابھی لے کر آیا. یعنی وہ نظر میں رکھتے تھے کہ فلاں کی قربانی نہیں ہو رہی. دیکھیں اگر ہم توجہ رکھیں گے نا جی, جی, کہ یار فلاں کے نہیں, محلے میں عموماً اگر غور کریں نا جی, تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی. جی, جی, زیادہ تر ہم کہیں اگر کہ ایسا ہو رہا ہے
کہ جس کے یہاں قربانی ہو رہی ہے اور دوسرے کے یہاں بھی ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے. خاندان میں ایک نے قربانی کی، دوسرے نے بھی کی ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، یہ اس کو دے رہا ہے. جنہوں نے نہیں دی اس پر توجہ نہیں ہے. دیکھیں اس پر توجہ رکھنی ہے، فوری توجہ. پڑوسیوں میں بھی دیکھنا ہے، رشتہ داروں میں بھی دیکھنا ہے، اسی طرح غریبوں میں بھی دیکھنا ہے. اور جو آپ نے بھی بات کہی تھی کہ وہ جو تھوڑا سا بھیج دیا غریبوں کو، تو ہم اچھا پیس نکال کر دیں. دیکھیں خوش دلی کے ساتھ قربانی، دیکھیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی ہے. اور گوشت بھی اگر ہم خوش دلی سے تقسیم کریں گے انشاءاللہ اچھا دیں گے، اس میں بھی ثواب ہوگا. پھر صلہ رحمی کا تو بہترین موقع ہے. وہ لوگ جو قربانی نہیں کر پا رہے ہیں، اچھا گوشت جو ہے نا، جی جی اچھا گوشت، دیکھیں میں تو عوام کے ترجمان بن کے بیٹھا ہوں. میں تو جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ امید ہے کہ میری بات کو انڈورس کریں گے. اچھا گوشت کا جو بہترین حصہ ہوتا ہے نا قربانی کا، ڈی فریزر میں ہوتا ہے نہیں، اچھا وہ تو ہوتا ہے داماد صاحب کے لیے. وہ تو بہن کے جو شوہر ہیں، بیٹی کے جو شوہر ہیں، تو ان کے لیے سب سے اچھا، یعنی مغز نہیں کہوں گا میں، گوشت جانور کا جو مغز ہے نا اصل والا وہ نہیں، گوشت کا جو اعلیٰ ترین مغز ہے نا وہ ان کے لیے. عمران بھائی یہ ہے خاندانوں میں ناراض ہو جاتے ہیں نا اگر داماد کو نہیں پہنچا. صحیح. اچھا صرف گوشت ہی نہیں، بعض خاندانوں میں تو ایسا ہے کہ یہ آم کا موسم ہے، آم کی پیٹیاں سسرال سے جانی ہیں جناب، اور ان کے پاس پہنچنی ہے ورنہ ناراضگی ہو جائے گی. اچھا گوشت پہنچنا ہے، کہیں دعوت ہے تو داماد سے پہلے شروع نہیں کرنا. شخصیت ہے نا وہ خاندان کی. دیکھیں اب ٹھیک ہے شخصیت ہے، شخصیت تو عالم بھی ہے. اب دیکھیں وہ عالم کا تو اس طرح انتظار نہیں کر رہے سب. وہ عالم خاندان کی شخصیت ہے، داماد تو خاندان کی شخصیت. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے، مگر دیکھیں اپنی طرف سے ایسے ڈیمانڈ نہیں ہونی چاہیے، ناراضگیاں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اس طرح ہم جا رہے تھے کہ یہاں ایسی صورت میں جو آپ نے کہا تو بعض لوگ ڈیفریزر کا حصہ بھی بناتے ہیں، میں نے کہا، اور اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ سارا کا سارا بھی تقسیم کر دیتے ہیں. اور بعض کی عیال زیادہ ہوتی ہے تو اگر سارا بھی گوشت رکھ لے تو حرج نہیں ہے، اس پر اعتراض بھی نہیں ہے. مگر اللہ کی دوسرا جو ہے انگلی نہیں اٹھائے. جی جی جی، بس خیال کرنا ہے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، غریبوں کا، اور ان لوگوں کا جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی ان کا خاص خیال کرنا ہے. اور ایسا گوشت انہیں دینا ہے جو واقعی پکا کر اس کے دل سے دعا نکلے. ہڈیاں دے دی آپ نے، کلے کا گوشت دے دیا اس کو، تو ظاہر ہے وہ تو سوچ سے پڑ جائے گا میں کیسے بناؤں گا. یہ تعداد ایسی بھی ہے الحمدللہ کہ یہ بقرعید کے موقع پر اب بہت سارے گھر ایسے ہوں گے کہ پورا سال شاید گوشت نہ ان کو ملتا ہو یا کم ملتا ہو، ان تک بھی الحمدللہ گوشت پہنچتا ہے. اور خاص طور پر لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہوتا ہو تو اس طرح اصل میں معاشرے میں دونوں ہی طبقات پائے جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہم کمزوریاں بھی لے رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں جو 10-10 20-20 جانور کاٹتے ہیں. وہ کوئی فریجوں میں تھوڑی بھر لیتے ہیں، ڈیفریزروں میں تھوڑی بھر لیتے ہیں، برف خانوں میں تھوڑی رکھوا دیتے ہیں. وہ بھی تقسیم ہی کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقریبا میں تقسیم کرتے ہیں، اپنے محلے میں تقسیم کرتے ہیں. بعض تو دیکھا ہے کہ مطلب ایسی آبادیاں جہاں پہ ذرا کمزور افراد رہتے ہیں پورے جانور بھجوا دیتے ہیں. بالکل صحیح کہا، وہاں پہ پورا جانور بھجوا دیا، ان لوگوں کے حوالے کر دیا کہ جی آپ اس کو ذبح بھی کروا لیں، رقم بھی دے دی. دعوت اسلامی بھی الحمدللہ اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. باپو اوورسیز قربانی وغیرہ الحمدللہ باہر سے لوگ جو جانور جو ہے قربان کرواتے ہیں وہ پوری کی پوری تقسیم ہوتی ہیں. اور یہاں بھی ایسے لوگ ہیں، دیکھیں یہ سلسلہ تو جو ہے کئی ایک چیز کی یاد دہانی کرا رہا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے نا بعض چیزوں میں جو کرنا چاہیے تھا تو وہ ہم کریں، ریکال کر رہے ہیں، یاد دہانی کروا رہے ہیں. یہ کسی پر تنقید تو مقصود ہی نہیں ہے. ایک صاحب ملے بہت ہی پیارے جانور لے کر آئے، یقین جانے اگر وہ جانور میں آپ کو دکھاؤں، وزٹ کرواؤں، آپ کو بہت ہی خوشی ہوگی. انہوں نے مجھ سے کہا ان کا 4th فلور پر مکان ہے، کہنے لگا یہ جانور کا گوشت اوپر نہیں آئے گا، یہ نیچے ہی سے تقسیم ہو جائے گا. اللہ کیسے بھی بندے ہیں. اور جو ایسا نہیں کر رہے عیال زیادہ ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر ان کا خیال کرنا ہے ہم نے جن کے گھر گوشت نہیں پہنچ پا رہا، پہلے دن نہیں پہنچتا، وہ باہر سے خرید رہے ہیں، خیال کرنا ہے ان کا. اور انشاءاللہ الرحمن خیال کریں گے ہم تو ظاہر ہے ان کی دل سے دعائیں نکلیں گی. بقرعید کی ایک خوبصورتی اور ایک حسن اسلام کا پہلو جو مجھے اس میں نظر آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ قربانیاں ہوتی ہیں، آپ کے یہاں قربانی ہوئی ہے نہیں ہوئی، گوشت پہنچا ہے، اور ایک کیفیات ہوتی ہیں. عید پر بھی، میٹھی عید پر بھی ہوتا ہے، بڑی عید پہ بھی ہوتا ہے کہ فیملی گیدرنگ ہوتی ہے. اب بھائی کے یہاں جا رہا ہے، بہنیں بھائیوں کے یہاں آ رہی ہیں، اس طریقے سے کہ میل ملاپ ہو رہا ہے، خالائیں آ رہی ہیں، پھپھیاں آ رہی ہیں، ماموں چچا تایا یہ سب مل رہے ہیں، مل بیٹھنے کی ایک صورت بنتی ہے، گیدرنگ کی ایک صورت بنتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہروں میں بالخصوص
اب جو ہے وہ مل بیٹھنا اتنا آسان نہیں رہا. صلہ رحمی کی بھی صورتیں بن صلہ رحمی کی صورتیں بن رہی ہیں نا کہ وہ مل رہے ہیں. تو یہ پہلو مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ اب کھانے پکے، اب میری دعوت ہے تو آپ آئیں، آپ کی دعوت ہے تو ہم آئیں. تو بھئی آنا جانا لگا ہوا ہے، تو یہ صلہ رحمی کی اس میں ایک صورت بنتی ہے اور اس کو شریعت کے دائرے میں رکھتے ہوئے پروان چڑھانا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے. اپنی نئے آنے والی نسلوں کو اپنا یہ ورثہ ضرور دینا چاہیے، ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہے نا پھر وہ آپ کے عزیزوں رشتہ داروں جن کے لیے آپ کا دل دھڑکتا ہے، جن کے لیے آپ گویا کہ محاورتاً بولیں جان دینے کو تیار ہیں، آپ کی اولاد پھر ان کو پہچانے گی نہیں. یہ ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، مطلب نیو جنریشن میں نہیں ان کو تعارف کرانا پڑتا، بیٹا ان کو سلام کریں آپ، یہ آپ کے خالو ہیں جی، یہ آپ کے فلاں ہیں، نہیں پتا، کیونکہ وہی یہ سوشل میڈیا، اس کی مصروفیت اور یہ سارے معاملات. عید میں بھی نہیں بیٹھیں گے تو پھر کب بیٹھیں گے؟ یہ گیدرنگ دیکھیں جو آپ نے بیان کی ہے کہ جو ہے وہ آپس میں بیٹھنا، صلہ رحمی کے طور پر ان کے گھروں پر جانا، دعوت پر اپنے گھر میں دعوت کرنا اور بلانا اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ بہت ہی بہترین انداز ہے، نیکی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، صلہ رحمی کا کام ہے. اچھا، اس کے اندر پھر ایک دوسرا پہلو اس پر میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں اس میں خیال کرنا ہے پردے کا، کیونکہ جو ہے وہ دیور اور بھابھی کا پردہ ہے. شریعت نے جس میں پردہ جن سے جو محرم ہیں وہ تو بیٹھیں گے اور جو نامحرم ہیں وہ نہیں بیٹھیں گے. اور یہ ہر جگہ ہی خیال رکھنا ہے، اس کا تو یہ عید پر نہیں، ہر جگہ ہر تقریب میں خیال کرنا. اب جیسے وہ ایک سوال ہوتا ہے نا عمران بھائی، سوال ہوتا ہے آپ سے بھی کئی دفعہ ہوا ہوگا کہ کوئی خاتون عدت میں بیٹھی تو پھر یہ سوال ہوتا ہے بھائی ان سے پردہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ان سے پردہ ہوگا یا نہیں ہوگا. عدت میں پردہ یاد آ رہا ہے نا، عدت میں اس پہ سوال کیا جا رہا ہے. حالانکہ پردہ تو جن لوگوں سے ہے وہ عدت کے علاوہ بھی ہے، اور جن سے نہیں ہے ان کا عدت میں بھی نہیں ہے. لیکن یہ تو ایک ضمنی بات تھی. ایک چٹکلا بیان کر دوں میں اس پر کہ کسی نے بتایا تھا، مطلب جب ہم چھوٹے تھے تو کہتے ہیں کہ بھائی پردے کا معاملہ یہ کیسا ہے کہ مطلب بے پردہ جا رہی ہیں خاتون، اور اگر عزیز کوئی رشتہ دار وہ بھی نامحرم ہے اگر وہ مل گیا نا بازار میں تو اس نے پردہ کر لیا. اب بازار کے اندر اس سے پردہ کر کے بات کر رہی ہیں وہ. یہاں یہ پرانے دور کی بات کر رہا ہوں میں، اب تو بہت ہی بات آگے نکل چکی ہے. یہاں اس سے پردہ ہو رہا ہے اور یہ جو جتنے لوگ گزر رہے ہیں نا اس سے بے پردگی ہو رہی ہے. تو بسا اوقات یہ اب یعنی اپنی منشا کا جو ہے وہ پردہ کیا ہوا ہے جس نے عقل پہ پردے ڈال دیے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب یہ کہ وہ پردے کا لحاظ کرنا ہے، اس طرح کی محافل ہوں گی، یہ گیدرنگ ہوگی، اس میں اس بات کا ضرور لحاظ رکھنا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کے دن ہیں، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے. اللہ کی طرف سے ضیافت کے دن ہے، مہمان نوازی ہے، اور جو ہے وہ اللہ کے راہ میں جو قربان کیے جانور اس کا ہم گوشت کھاتے ہیں. مگر اس کے اندر ہم جو ہے وہ گناہ کے کام نہ کریں، ہم اس کے اندر ایسی گیدرنگ، مکس گیدرنگ نہ کریں کہ جو ہے نامحرم کے ساتھ جو ہے وہ ہلا گلا ہو رہا ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں، ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، محلے والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. اس کی شریعت نے اجازت. خوشی ضرور منائے، جی خوشی ضرور منائے، لیکن وہ خوشی منائے جو آپ کو دنیا میں بھی راحت دے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے خوشی کا سامان بنے اور دوسروں کی اذیت کا باعث نہ بنے. آپ کی فیملی گیدرنگ ہو، فیملی کا ایک آپ نے گیٹ ٹو گیدر رکھا ہے عمران بھائی، آپ کے عزیز و اقریبا آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو اس کو شریعت کی حدود میں رکھتے ہوئے کریں گے تو انشاءاللہ اس کے جو دنیاوی فوائد ہیں وہ تو حاصل ہوں گے نا. محبت بڑھے گی، ایک دوسرے سے عزت بڑھے گی، ایک دوسرے کا احترام دل میں پیدا ہوگا، رشتہ داری جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اور اس کو میں تو عرض کر ہی دیتا ہوں کہ جب ملتے بیٹھتے ہیں نا عمران بھائی، آج کل دیکھیے ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ سید صاحب بھی اس پہ ہماری رہنمائی فرمائے. میں کہنے لگا ایک بات کہ جب یہ ملتے بیٹھتے ہیں نا، بھائی بہن ہو گئے، چچا تایا ماموں خالہ، یہ جو بھی ہیں شریعت کی حدود میں ملتے جلتے ہیں، تو پھر آپ کی جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا، جو اب شادی کے قابل ہو گئے، بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، آپ کے بیٹے بیٹیاں، تو ایک بہت بڑا یہ بھی ایشو ہے نا ہمارے معاشرے کا کہ رشتے نہیں مل رہے. تو رشتے کیوں نہیں مل رہے؟ کہ جو آپ کی فیملی ممبرز ہیں ان سے آپ کا اتنا ملنا جلنا نہیں ہے. جن کو آپ جانتے ہیں ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اور جن کو نہیں جانتے ان سے مل جل رہے ہیں. تو اب ان سے جب رشتہ ہوتا ہے تو آپ کو ایک تشویش رہتی ہے کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، کیسا خاندان ہے، کیسا ان کا رہن سہن ہے، ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا. تو بھئی یہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی تو اٹھے بیٹھے نا. بہت اچھا پہلو آپ نے اس پر توجہ دلائی کہ اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ بے پردگی شروع کر دی جائے
اور جو شریعت کو ناراض کرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، شادیوں کا نام لے کر، رشتوں کا نام لے کر وہ کرے جائیں، وہ نہیں. جی صحیح صاحب. میں اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو ملنے جلنے کا آپ نے فرمایا تو اس میں ایک پہلو جو آپ نے کہا کہ آپس میں رشتہ داریاں قائم ہوں گی. اچھا یہ خوشی میں بھی ہو غمی میں بھی ہو، جب یہ نہیں ہوتا نا تو خوشی میں بھی نہیں ملتے جی اور غمی میں بھی نہیں ملتے. پھر جب یہ جنریشن ہماری آئے گی تو پھر یہ کہاں دعائیں کریں گے جی، یہ کہاں فاتحہ کریں گے، یہ کہاں اصالہ ثواب کریں گے، جی جب کہاں جنازے میں پہنچیں گے. بعض لوگ جنازے کے اتنے پابند ہوتے ہیں کہ خاندان میں کسی کا بھی انتقال ہو جائے نا اس نے پہنچنا ہی ہے. جی. مگر اب نیو جنریشن جناب نہیں، بس ہم یہیں سے دعا کر لیں گے، معلوم ہی نہیں ہے انہیں. تو یہ نہ خوشی میں جمع ہو رہے ہیں نہ غمی میں جمع ہو رہے ہیں، یہ اچھا سائن نہیں ہے. اور آپ نے جس بات پر توجہ دلائی یہ اس کے فوائد میں ہے. اور عید جو ہے ضیافت کے دن ہے، اس میں دعوت کریں اپنے عزیزوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اچھے کھانے بنائیں آپ، اچھی ریسیپیز کا استعمال کریں آپ انشاءاللہ الرحمن. تو اور بہت ساری ریسیپیز جو ہیں ان دنوں میں ہوتی ہیں، مگر اس بات کا خیال کرنا ہے کہ پیٹ آپ کا اپنا ہے، آپ نے کھانا جو ہے اعتدال کے ساتھ ہی ہے جناب. ہاں اس کا ضرور خیال کرنا ہے، کیونکہ چمچ کے ساتھ اگر کھائیں گے تو دیکھیں یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ روٹی کھانے کا دن نہیں، بوٹی کھانے کا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی بوٹیاں کھائیں مگر اعتدال کے ساتھ کھائیں آپ نا. اب اس میں خصوصاً جو ہے میں بات اب کروں سید گا، صاحب کھانے تو دیں، مطلب جانور ذبح ہوئے ہوئے ہیں، گوشت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اب آپ اعتدال کی یہاں پہ بھی ہمیں راہ دکھا رہے ہیں. ابھی تو پلان بنایا ہوا ہے کہ جناب انگیٹھیاں سلگانی ہیں، کوئلے دہکانے ہیں اور سیخوں پہ کباب سب چڑھانے کریں ہیں. نہیں سب کریں بالکل. آپ دیکھیں ان دنوں میں عام دنوں سے زیادہ کھائیں گے نا، جو ضیافت ہے اس کے فائدے ہی ہیں، دعوت کے فوائد ہی ہیں. اعتدال ضروری ہے اور ضرور اچھی اچھی چیزیں بنائیں، مسلمانوں کا دل خوش کریں. آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ تو کئی سال کی عبادت سے بہتر ہے. عمران بھائی اعتدال کی بات ہوئی ہے، آج کل آپ بڑا اعتدال برت رہے ہیں. عمران بھائی آپ چنے کھا رہے تھے، تو کیا مطلب بقرعید کے دن بھی چنے کھائیں گے؟ نروز بھائی اللہ کرے کہ آپ کا حسن زن اچھا ہو. بہرحال کھاتے پیتے ہم بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ احتیاطیں زیادہ دیر تک ہو نہیں پاتی. اب دعا کریں میرے لیے بھی کہ یہ احتیاط مستقل ہو جائے میرے لیے. ٹھیک ہے. کولیسٹرول کچھ بڑا ہوا ہے، کچھ معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی الحمدللہ کوشش جاری ہے. تو ظاہر ہے وہ تو استعمال کرنا ہے، برکت والا گوشت ہے یہ ضرور کھائیے. میں دوبارہ عرض کروں گا کہ جو شوگر والے ہیں، جو کولیسٹرول والے ہیں، وہ اعتدال ضرور رکھیے گا. اور ایک بات اور عرض کروں، پیدل چلیے انشاءاللہ الرحمن، اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا. اچھا آپ سیکنڈ ٹائم میں بھی تو کھانا ہے نا آپ نے، تو اس کے لیے تیاری بھی تو کرنی ہے. جب پیدل چلیں گے تو تیاری انشاءاللہ خود بخود ہو جائے گی. آپ سے صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو پسند کیا ہے؟ بقرعید کے دن آپ گھر پہ کچھ فرمائش کر کے کچھ بنواتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے والد صاحب کی طرف سے تو جو گوشت بنتا تھا نا، جب تازہ گوشت، اس میں بالکل سمجھ لیں ہری مرچ اور گرم مسالہ تھوڑا سا ڈالا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کو پکایا جاتا تھا. ہرے مسالے کا گوشت، ٹھیک ہے، ہرے مسالے کا گوشت کیسا ہوتا تھا؟ یہ بس اس کا شوربہ ہی ایسا ہوتا تھا. تو بوٹیاں اس کا شوربے والا کھانا. جی جب دیکھیں اصل تو آپ یہ غور کریں کہ شوربہ تازہ گوشت کا جو استعمال کیا جاتا ہے نا، اس کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو اب بوٹیاں بھی اور اس کا شوربہ بھی وہ ویسا شوربہ نہیں ہوتا جو بہت زیادہ پکا دیا. ابھی بنتا ہے آپ کے یہاں؟ جی بالکل بنتا ہے. اچھا عمران بھائی آپ کو کیا پسند ہے؟ پسند تو بہرحال اپنی اپنی ہے. بقرعید کے ایام میں آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ گھر پہ بھائی یہ بنایا جائے آج؟ تو گوشت پسند کرتے ہیں. ایسا تو نہیں کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ہی ہیں. آزمائش میں آ جائیں گے. نہیں مدنی چینل کے ناظرین آزمائش میں نہیں آ رہے، آپ ٹینشن نہ لیں. آپ بتائیں تو اتنا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اچھا یہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا کیمرہ مین وغیرہ اور دیگر جو عملہ ہے نا، جی یہ اگر ان کو تاخیر ہو نا گوشت ملنے میں تو ایسا نہ ہو یہ پھر شکایت پر آ جائیں، جو باتیں آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی. نہیں ان کو بھی انشاءاللہ ملے گا. ظاہر سی بات ہے، ہم نے جو کہا ہے تو ان کے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ جو قربانی کریں گے تو بالکل اپنے عزیز و اقریبا میں اپنے محلے میں پہنچائیں گے. لیکن عمران بھائی کو ایسے جانے نہیں دینا جب تک انہوں نے اپنی پسند کی ڈش نہیں بنانی تو خیر پتہ نہیں خود بناتے ہیں. عام دنوں میں نہیں بقرعید کا ایام میں. اچھا بقرعید کے دنوں میں چلے عام بھی بتا دیں، خاص بھی بتا دیں، آج کیا آپ سے پردہ داری بتا دیں. میں ویسے دال زیادہ پسند کرتا ہوں. اچھا اور بقرعید کا ایام میں؟ بقرعید کے ایام میں کوئی کڑھائی گوشت بنا ہو وہ پسند کرتا ہوں. بریانی بھی پسند ہے، وہ اپنی جگہ. بریانی کڑھائی گوشت ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین ساری صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے. سلسلہ میں نے شروع بھی کیا، سوالات بھی کیے، دونوں کے جوابات بھی سنے، آپ کی طرف بھی بڑھائے، اور پھر آخر میں نے یہ بھی پوچھا کہ انہیں پسند کیا ہے. دونوں افراد نے ماشاءاللہ بتا دیا ہے. مجھ سے نہیں پوچھا کہ مجھے کیا پسند ہے. مجھے بھی کچھ پسند ہے سر. آپ اپنا اظہار کر دیں. مجھے دعوت پسند ہے. اگر سید ابراہیم اتاری اور ہمارے مولانا عمران اتاری جو ہے دعوت کریں تو انشاءاللہ میں خوش دلی کے ساتھ حاضر ہوں گا.
اور انشاءاللہ جو ضیافت کے فضائل بیان ہوئے وہ مجھے بھی حاصل ہوں گے، آپ کو بھی حاصل ہوں گے۔ میں لبیک کہتا ہوں، جتنے یہاں شامل ہیں نا انشاءاللہ الرحمن، جی آپ نوٹ کر لیجئے گا میری طرف سے، جتنے شامل ہیں ناظرین بھی شامل ہیں، نہیں جتنے حاضرین ہیں، یہی جتنے، مراد ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، بہرحال آپ نے ہمارا سلسلہ دیکھا، کچھ رنگ برنگے مدنی پھول تھے، کچھ رنگ برنگی باتیں کی ہیں اس اعتبار سے کہ بقرہ عید پہ قربانی کے دن یا قربانی کے ایام میں عید کیسے منائی جائے، کیا احتیاطیں کی جائیں۔ اب ایک سوال یہ بھی یہاں پہ بنتا ہے، بقرہ عید کے ایام میں یوں تو سارا سال ہی، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے تو فلسفہ یہ ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، طہارت کی اہمیت ہے کہ آپ کو عبادات کرنی ہو، اور بہت سارے مواقع پر غسل کرنا، وضو کرنا، یہ بھی طہارت ہے، اور پھر صفائی ستھرائی، کپڑوں کا صاف ہونا، آپ جس جگہ رہ رہے ہیں بس رہے ہیں، منہ کی پاکیزگی کا حکم دیا گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں بالخصوص بقرہ عید کے ایام میں، ایک تو ویسے بھی ایک سیوک سینس کی بات ہے نا کہ آپ کا گھر صاف ہے، آپ کے گھر کا باہر کا حصہ بھی صاف ہونا چاہیے، آپ کی گلی بھی صاف ہونی چاہیے، لیکن بقرہ عید کے ایام میں جانور آتے ہیں، باندھے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گندگی ہوتی ہے، پھر جب جانور ذبح ہوتا ہے تو اب وہ خون ہے اور اس کے جو ہے اوجڑی ہے یا اس کے ویسٹیجز ہیں، اب وہ ویسے ہی گلی میں پڑے ہوئے ہیں، گلی کے کونے پہ پڑے ہوئے ہیں، اور تعفن ہو رہی ہے، مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، گندگی ہو رہی ہے، اور اوپر سے بعض لوگ جو ہے وہ پائپ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا گیٹ، اپنا باس، اپنے گھر کے پاس کا سب دھو دیا ہے، اب وہ ندی بہہ رہی ہے۔ تو اس پہ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ حدیث بیان فرمائی ہے، الطہور نصف الایمان، جی، تو صفائی تو جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور یہ اسلام میں پسندیدہ بھی ہے، اس کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ اب جب جانور بھی لے آئے اور خوش دلی سے بھی لے آئے، قربانی بھی ہو گئی، شوق بھی پورے کیے، اب اس کے بعد بھول گئے کہ باہر کیا ہوا ہے، خصوصاً ان لوگوں کو جو پورشن میں رہتے ہیں، فلیٹس میں رہتے ہیں۔ اب جو اوپر والے ہیں انہوں نے تو نیچے ذبح کر دیا، جی، اور ذبح کر کے وہ گوشت تو اوپر لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے، اب نیچے جناب وہ خون پڑا ہوا ہے، وہی جو آپ نے کہا تعفن اٹھ رہا ہے، مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ جی، اس میں سب کو حصہ لینا چاہیے۔ دیکھیں اگر گھر کے باہر جو ہے وہ کچرا ہے، اجڑی ہے، خون ہے یا اور غلاظتیں ہیں، تو سب نے اس میں حصہ لینا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سب نے حصہ لینا نہیں ہوتا، صفائی میں حصہ لینا نا باپو، جی صفائی میں حصہ لینا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ صفائی میں حصہ جو ہے وہ نیچے والا لے رہا ہے جناب، اس نے آخر میں انتظار کر کے، باپو کو تجربہ بھی ہے نا، صاحب کا کچھ بتا رہے ہیں۔ ہاں جی تجربہ رہا مجھے، بہرحال اس کا میں یہاں اظہار نہیں کروں گا، تو میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو ہے جو نیچے کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ کسی محلے میں آپ یا آپ کسی پورشن میں رہ رہے ہیں یا کسی فلیٹس میں رہ رہے ہیں، سب کو حصہ لینا چاہیے۔ گوشت تو لے لیا آپ نے، ذبح ہو گئے، خون جو ہے اس کو بھی صاف کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور گلی محلوں کو صاف رکھنا یہ جو ہے پسندیدہ عمل ہے، یہ اس کا ضرور خیال کیا جائے، اور اس سے ہمارا بھی تحفظ ہے۔ اگر خون پڑا رہے گا، تعفن پیدا ہوگا، بیماریاں پھیلیں گی۔ جی بالکل، اور اسی طرح جو ہے اس صفائی کا ہم خیال کریں گے تو پورے محلے کا ہی اس میں فائدہ ہے۔ اس کے اندر اگر صفائی ستھرائی کو دیکھا جائے تو ایک حدیث مبارک بڑی پیاری مہروز بھائی میں عرض کروں گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الدین علی النظافہ، کہ دین اسلام کی بنیاد ہی صفائی ستھرائی پر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بہت پیاری حدیث مبارک باپو نے ذکر فرمائی، الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، کہ طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ تو اسلام کی بنیادوں میں شامل ہے صفائی اور ستھرائی۔ بندہ اپنے جسم کو بھی صاف رکھے، اپنے گھر کو صاف رکھے، اپنے محلے کو صاف رکھے، تو یہ ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے۔ یعنی ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جانور خریدنے سے لے کر جانور پکانے تک کے کسی معاملے کے اندر کسی اور کو اذیت نہ پہنچے، کسی اور کو اذیت نہ پہنچے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ تین میسج دیا۔ اور ایک بات میں یہاں پہ یہ عرض کروں کہ ایک تو انفرادی طور پہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری، پھر قربانی تو ایک دینی فریضہ ہے، دینی ذمہ داری ہے۔ اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں اور خدا نہ خواستہ ہمارا یہ کمزور پہلو رہ جاتا ہے صفائی ستھرائی کا، تو معاذ اللہ وہ افراد جو دین اسلام کو پسند نہیں کرتے، معاذ اللہ وہ افراد جو دینی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں یا اسے جو ہے وہ کسی قسم کا بار تصور کرتے ہیں، پھر انگلیاں اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ تو ہمیں ایسا کوئی موقع نہیں دینا، انشاءاللہ اپنے کردار کو بھی ستھرا کریں گے، اپنے معاشرے کو، اپنے محلے کو بھی ستھرا کرنے میں جو ہمارا کردار ہوگا وہ ادا کریں گے۔ اور یہاں پہ میں ایک میسج اور بھی آپ کو دیتا چلوں
کہ بالکل آپ نے قربانی کی ہے، گوشت کی بھی تقسیم کاری ہوئی ہے، جانور ذبح ہو چکا ہے، تو گوشت بھی اچھے طریقے سے تقسیم کرنا ہے اور کھال بھی اچھے طریقے سے تقسیم کرنی ہے اللہ کی رحمت سے۔ تقسیم کرنی ہے، کھال کہاں تقسیم کرنی ہے؟ کھالیں تقسیم کرنی ہے نا، مطلب کھال جس کو دینی ہے، پہنچانی ہے، اچھے طریقے سے پہنچانی ہے۔ اور لگے ہاتھوں میں آپ کو مشورہ دوں گا اللہ کی رحمت سے، ہماری یہ دعوت اسلامی، آپ کی دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں صلاۃ و سنت کے پیغام کو عام کر رہی ہے، قرآن و حدیث کے پیغام کو عام کر رہی ہے، اپنی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کے جذبے سے مختلف ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، مختلف ادارے بنا رہی ہے، مختلف شعبے قائم کر رہی ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے اس کے اخراجات کا، وہ آپ کے جانور کی قربانی کی کھالوں کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے۔ جو مسلمان عاشقان رسول قربانی کرتے ہیں اور اپنے جانوروں کی قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دیتے ہیں، تو یہ دعوت اسلامی کے ان اچھے اچھے کاموں کو فروغ دینے کا باعث بنتی ہے۔ تو اپنے جانور کی، اپنی قربانی کی کھال آپ دعوت اسلامی کو دیجئے۔ اور ویسے تو ایک نمبر اسکرین پہ اس وقت آپ ملاحظہ کر لیں گے، یہ چل رہا ہوگا، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے قریبی مسجد میں اسلامی بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ آپ سے آ کے کھال لے جائیں گے۔ لیکن میں یہاں پہ آپ کو ایک اور مشورہ دوں گا جو کہ الحمدللہ بڑا پیارا مشورہ ہے، وہ یہ کہ آپ کسی کو فون نہ کریں، آپ کسی کو بلائیں نہیں، بلکہ جیسے گوشت پہنچانے جاتے ہیں نا، ایسے قربانی کی کھال اٹھا کے آپ کے گھر کے قریب جو دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، کسی مسجد کے ساتھ اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے ذمہ داران نے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا جو ہے وہ ترکیب بنائی ہوئی، حساب کتاب کیا ہوا ہے، تو وہاں خود اپنے جانور کی قربانی کی کھال پہنچا کر آئیے اور رسید بھی ضرور حاصل کیجیے اور اسے رکھ لیجیے فائل میں، آنے والی نسلوں کو پتہ چلے گی جی قربانی کی کھال کہاں دیتے تھے، تو ہم بھی یہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ امید ہے کہ اس سلسلے کے ذریعے سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مدنی چینل کی نشریات جاری ہے، عید کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا سلسلہ ہے، کوئی ریکارڈڈ ہے، کوئی لائیو ہے، ابھی ظہر کے بعد بھی لائیو سلسلہ ہے، براہ راست سلسلہ ہے، تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور علم دین حاصل کرتے رہیے، عید بھی مناتے رہیے۔ اللہ رب العزت آپ کو عید کی خوشیاں دیکھنا بار بار نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔